آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدا کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، خدا اتنا رحمان رحیم محبتوں سے بری ہوئی ذات، اس سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسے مت ڈرو، یعنی گناہ کیے چلے جاؤ۔ جو کہنے والے ہیں وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ چھوڑو یار یہ مولویوں کی سختیوں کو، بال تھوڑے سے نظر نہ آئیں، تھوڑا سا حرام نہ کھائیں، پتہ نہیں تزکیہ کے لیے شرط ہے، طہارت کے لیے وہ شرط ہے، اتنی زیادہ سختیاں جو ہے یہ مولویوں نے خود بنائی ہیں۔ اسلام میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے، خدا بہت ارحم الراحمین ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن کلمات کو استعمال کرتے ہیں، اور میں پہلے دن سے اس پہ تاکید کر رہا ہوں، اس کا معنی وہ نہیں ہوتا جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ معنی جب ہم خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ معنی نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کر دقیق تر معنی ہوتا ہے، اور مادیات سے مجرد ہو کر خدا کے لائق بنا کر اس لفظ کے معنی کو ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ تمام الفاظ بہت کم ہیں، خدا کی ذات ان سے بہت بالاتر ہے۔ اگر آپ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں تو ایک سلوات پڑھ، آپ نے سلوات پڑھی، اگر اس کے بعد میری مجلس نہ ہوتی تو میں 2 گھنٹے تو آپ کو نہ چھوڑتا۔ میں یہی ہوں۔ خوف سب سے پہلے تو وہی جو ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہم خوف کھاتے ہیں ایک دوسرے سے، وہی معنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی بہت سے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں، انہیں بھی ڈر لگتا ہے۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ استاد سے ڈر لگتا ہے۔ استاد سے ڈر لگنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں، جب پڑھنا چاہیے تھا، جو درس پڑھنا چاہیے تھا وہ درس نہیں پڑھا، اس لیے استاد سے ڈر لگتا ہے۔ استاد سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ پیپر میں فیل ہو جائے گا۔ تو اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ استاد بہت خوفناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے، اس لیے استاد سے ڈر لگتا ہے۔ در حقیقت ہمیں اپنے اعمال سے ڈر لگتا ہے کہ سال بھر میں نے پڑھائی نہیں کی، ایگزام میں فیل ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے استاد سے ڈر لگتا ہے۔ یہاں بھی جو خدا سے ڈرنے کی بات ہے، میں نے گناہ کیے ہیں، گناہ کی وجہ سے مجھے عذاب ہوگا، انشاءاللہ نہ آپ کو ہوگا نہ مجھے ہوگا، انشاءاللہ اہل بیت شفاعت فرمائیں گے۔ مثال دے رہا ہوں، گناہگار تو ہم ہیں کیونکہ گناہ ہوا ہے، اس گناہ کا لازمہ عذاب ہے۔ عذاب کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں۔ تو در حقیقت میں اپنے آپ سے ڈرتا ہوں، اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں، اسے ہم کہتے ہیں خشیت الہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کوئی خوفناک چیز ہے، ہم بہت خوفناک مخلوق ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے خوف آتا ہے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے خوف آتا ہے کہ اس کو اگر خدا نے ہمارا حساب لے لیا، اور جو کہ لینا ہے، ہمارا کتاب میں سک لکھا گیا ہو، اگر جو کہ گیا ہے، کہ لکھا گیا ہے نہیں لکھا گیا؟ لکھا گیا ہے۔ یہ دیکھی کتاب میں نہیں دیکھی ہے، میں نے علماء سے سنا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری اور مستند علماء نے سنا ہے۔ ایک صاحب آئے کسی عالم کے پاس اور انہوں نے کہا میں 60 سال کا ہو گیا، اپنی عمر بتا رہے تھے، ریٹائرمنٹ ہو گئی، 60 سال کا ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب تمہارے نام عمل میں جو کچھ تم کرو گے وہ لکھا جانا شروع ہو گیا۔ پہنچے 60 سال کے بعد آپ کے نام عمل میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ لکھا جانا شروع ہو گیا ہے۔ 60 سال تک کیا تھا؟ 60 سال تک فرشتے انتظار میں تھے، خدا نے کہہ رکھا تھا شاید یہ توبہ کرے، ابھی نہ دیکھو۔ جن کا خیال یہ ہے نا جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، نہیں کر سکتے ہو۔ جوانی میں توبہ کر سکتے ہو۔ میں بچوں کو مثال دیتا ہوں، آج کل بہار ہے، آپ نے چمن دیکھا ہوگا، مالی اس میں سے پودے، جڑی بوٹیاں فلان نکالتے ہیں، کبھی کبھار درخت بھی بن جاتے ہیں، اس کو بھی ایک ہاتھ سے نکال لیتے ہیں۔ جوانی میں برائیوں کو نکالنے کے لیے صرف اتنا سا چاہیے، بس کھینچو
برائی نکل جاتی ہے، زمین کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، برائیاں آپ سے جدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب یہ درخت بڑا ہو جائے تو اس کو نکالا جا سکتا ہے؟ اس کو نہیں نکالا جا سکتا، بہت مشکل ہے، اور اگر نکالیں تو ساتھ میں ساری زمین بھی خراب ہوتی ہے۔ 60 سال کے بعد لکھا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے نام عمل میں نہیں آتا۔ شاید کیا کر لو، توبہ کر لو۔ بس ڈر کس سے لگتا ہے؟ اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے، اپنے اعمال سے ڈر لگتا ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، کیا بات ہے، برائی میری ہے، اگر اس برائی کو خدا نے پکڑ لیا، نوٹ کر لیا، تو اس برائی کا جو عذاب لازمہ ہے اس عذاب سے میں بچ سکتا ہی نہیں ہوں الا ان کے وہ چارے۔ پھر بھی ایک ونڈو رکھی گئی، پھر بھی آپ کے لیے راستہ رکھا ہوا ہے۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں خود اپنے آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، تو کس سے ڈرنا چاہیے؟ جس کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے، جس کے ہاتھ میں میرا فیصلہ لکھا ہوا، میرا نفع نقصان جس کے ہاتھ میں لکھا ہوا، مجھے اس سے ڈرنا چاہیے۔ خوف کا ایک معنی اور ہے، خشیت الہی کا ایک معنی اور ہے، جو پھر ہم اس معنی تک کم ہماری توجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی شخصیت کے پاس چلے جائیں تو آپ وہاں ایک ابوت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں وہ مسکرا کے بول رہا ہوتا ہے آپ سے، وہ آپ کو دان بھی نہیں رواتا، لیکن اس کا ایک روغ آپ کے دل میں ہوتا ہے، ایک خوف آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ خدا کی عظمت کی وجہ سے جو اولیاء اللہ ہیں وہ اطاعت کرنے کے بعد بھی خدا کا خوف کرتے ہیں۔ جب اس کی عظمت دیکھتے ہیں تو اپنی حقارت، اپنا کچھ نہ ہونا، اپنا ذلیل ہونا، اپنا مسکین ہونا، اپنا مستکین ہونا، اور جو اولیاء اللہ ہوں گے وہ اپنے عبادات پر استغفار کرتے ہیں کہ تو اتنا عظیم، تیرے لیے کون سی نماز تیری درگاہ میں پیش کرنی چاہیے تھی، میں نے کیا پیش کر دیا۔ خوف کا یہ جو معنی ہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، یہ جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ عظمت خدا کو دیکھ کے۔ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، موسیٰ جو بے ہوش ہوئے ہیں وہ عظمت الہی کی جو تجلی ہوئی ہے، اس تجلی سے عظمت کا آپ کو اندازہ ہوا ہے۔ آج اب مناجات خائفین یہ مقدمہ پیش کیا تھا، الہی اتراک بعد الایمان بک تعذبنی، کتنا خوبصورت بیان۔ میں پہلے آپ سے معذرت کر چکا ہوں کہ اس خوبصورت بیان کو میں کیا پیش کر رہا ہوں، مجھے اپنے آپ سے شرم بھی آتی ہے کہ مولا کا اتنا خوبصورت کلام اور تو کیوں پیش نہیں کر سکتا، تیرے پاس کیوں وہ فصاحت بلاغت نہیں ہے، وہ علم کیوں نہیں ہے، وہ تقویٰ کیوں نہیں ہے، وہ عرفان کیوں نہیں ہے؟ مجبوری ہے، برداشت کیجیے گا۔